नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज एक बार फिर आपका मेज़बान डॉक्टर रशीद अहमद 32 न्यूज़ की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि सूरत फातिहा में अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया है और हम ये पढ़ते हैं कि या अल्लाह हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तेरा इनाम हुआ, ना कि उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तेरा गज़ब हुआ। और इसी तरह फरमाने वाली शान है कि औलिया अंबिया के वारिस हैं। इसी तरह एक और जगह फरमाने वाली शान है, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के औलिया बनी इसराइल के पैगंबरों की मानद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। तो नाजरीन, मेरे ख्याल में यकीनन आप समझ गए होंगे कि आज का जो मेरा प्रोग्राम है वो किस मौजू पे है और मेरा मकसद क्या है। यकीनन मेरा आज का प्रोग्राम है शान औलिया, निस्बत औलिया पे। तो इसके लिए मेरे साथ जो मेरा साथ देंगे, हमारे इलाके की हर दिल अज़ीज़ शख्सियत, हमारी रूहानी शख्सियत और हमारे इलाके के बहुत बड़े औलिया वली अल्लाह अलहाज पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब बुखारी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके साहबजादा पीर सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह साहब बुखारी कादरी मेरा साथ देंगे ये। और इसके साथ ही मेरे साथ मेरी दूसरी जानब तशरीफ़ फरमा है जनाब अख्तर हुसैन फरीदी साहब, जो कि हमें हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ सुनाएंगे, नात शरीफ पढ़ेंगे। तो हम अपने प्रोग्राम का जो बाकायदा आगाज़ है वो नात शरीफ से करेंगे। तो मैं नात शरीफ के लिए दावत दूंगा जनाब अख्तर हुसैन फरीदी साहब को। नबी दे दरदा फकीर जेड़ा ओनू रवेगी न थोड़ कोई, नबी दे दर्दे जो टुकड़े मंगदा ओ था जावे न लोड़ कोई। मेरे नबी दिया शान कोलो ते पुछ ले पावे कुरान कोलो। मेरे नबी दिया शान कोलो ते पुछ ले पावे कुरान कोलो। है सारे नबियां रसूला चोवी, है सारे नबियां रसूला चोवी। मेरे नबी दा न जोड़ कोई, क्या खुदा ने खजाने तेरे है मेरी रहमत दा फैसला है। क्या खुदा ने खजाने तेरे है मेरी रहमत दा फैसला है। कि हबीब मेरे तू मंग ले जो भी, मैं तेरी सगना न मोड़ कोई। ए मन्या हीरे जलाल सोने ए नाम दी कीमत बड़ी जहां ते। ए मन्या हीरे जलाल सोने ए नाम दी कीमत बड़ी जहां ते। पर मेरे नबी दे जो कदम लगे जो मेरे नबी दे जो कदम लगे ओ दे मुलदा न रोड़ कोई। जदों सिदरात पहुंचा के जिब्रील ने
ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸਿਦਰਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰ ਤੇ ਜਿਬਰੀਲ ਨੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਬੀਬ ਰੱਬ ਦੇ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਕਦੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੋੜ ਕੋਈ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਵੇਗੀ ਨਾ ਤੋੜ जी तो नाजरीन, ये थे कारी अख्तर हुसैन फरीदी साहब जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात बयान फरमा रहे थे। तो नाजरीन, अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक अल्लाह के वलियों को ना को खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। तो नाजरीन, जो हमारा मौजू है, हम उस मौजू की तरफ आते हैं। तो मैं साहबजादा साहब की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि हजूर वाला वली क्या है और वली की क्या निशानी है, कि जो एक आम आदमी को भी समझ आ जाए कि ये अल्लाह का वली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सब तो पहले तो मैं तुहाडा मशकूर हाँ 32 न्यूज़ चैनल दे जी चीफ एडिटर जनाब चौधरी मोहम्मद बख्श साहब का मशकूर हाँ जी कि जिन्हें मैनू बुलाया, दावत दी, मैं हाज़र होया। बड़ी वड्डी काविश है 32 न्यूज़ चैनल चौधरी मोहम्मद बख्श साहब दी, डॉक्टर रशीद साहब इस दे नाल पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। एक आम बंदे दी रिफाई मुमकिन बनाई है तुसां। जी जी बिल्कुल जी, हमारी कोशिश ही यही है। ये आम बंदे दी रिफाई है। हर बंदा अपनी आवाज़, अपने मसैल 32 न्यूज़ चैनल के जरिए रिकॉर्ड करा सकता है। साडे पिंड की बहुत बड़ी खुशनसीबी है, खुशबख्ती है। डॉक्टर साहब, तुसीं सवाल किया कि वली क्या है, जी जी वली की निशानी क्या है। जी नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम फअम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वली क्या है और वली की निशानी क्या है। वली कौन दी चाबी है। जी वली दी किस्मां 4। जी पहली वलायत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलायत इश्की, जी जी वलायत वहबी, जी वलायत रूही। जी ये 4 किस्मां ने, पंजवीं है ही कोई नहीं। जी 4 किस्म दे वली ने। जनाब हुक्म देन ते इंदे एक एक दे बारे इंदी वजाहत बिल्कुल जी, वलायत थोड़ा इश्की सा की है। मुख्तसर बयान ज़रूर होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि वलायत इश्की क्या है, मोहम्मदी क्या है। वलायत मुहम्मदी डॉक्टर साहब जेड़ा वली बाशरा जी हुक्म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात व बरकात दे दसे हुए फरमान दे मुताबिक चले, वो वलायत 5 वक्त दा नमाजी, ज़िक्र, अज़कार, हक़ूक़ुल इबाद, जी ये है वलायत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि यानी वसल्लम। हर वो काम जो हमारे हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फरमाया है, दर्स ज़ाहिरी फरमाया ज़िंदगी में है। फरमाया है। जो जी। शख्स वो अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अपने आप को उसके में ढाल लेता है, वो वलायत मुहम्मदी वाला वली है। वलायत इश्की जी ये वो वली ने डॉक्टर साहब, ना हम किसी के, जी ना हमारा को, जी ना साडा कोई, ना असी किसी दे। जी जी एक तू में वहदहु ला शरीक दी बात, जी एक मैं हूँ, जी कोई तीसरा विच आयल ना होवे। सही ये जी वलायत इश्की। जी वलायत वहबी जी कुछ कर रहा है, किसे कामल दी निगाह पई है, जी किसे कामल दी निगाह पई जी है, जी वो वली बन गया। जी ये इख्तियार है जी कामल नू। सही वलायत रूही जी आलम अरवाज वली, माँ दे पेट च वली, दुनिया ते आया वली, यानी जिसे हम मादर ज़ात वली बोलते दुनिया दे जान तो बाद वली, वली। सही क़यामत वाले दिन वली। जी जी ये वलायत रूही जी 4 किस्म है। जी मेरे वालिद मोहतरम अलहाज सैयद मंजूर हुसैन शाह बुखारी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, जी जी उन्हां दी जिहड़ी किस्म है ना जी, जी वो वलायत रूही दे विच जी आप आलम रवाज च भी वली, सुभान आप माँ दे पेट च भी वली, जी
میں مثال دیاں گے اس کی دساں گا. جی میرے دادا جی حضرت سید نور محمد شاہ صاحب جی جی سب تو پہلے اس چک نمبر 32 پیتابر تشریف لے آئے. جی آپ دی شادی سی 4 بیٹیاں سن آپ دی. جی ایجڈ عمر دے وچ جی تقریباً +50 جی آپ نے شادی دا اعلان کیتا جی جی کہ میں شادی کروانا چاہنا. جی جڑی آپ دی بیوی سی اس نے تمام مریدین نو اکٹھا کیتا جی کہ شاہ صاحب دی عمر کیڑی ہے جڑی عمر چ شادی کر رہا ہاں ہے. جی مریدین نے پوچھا سرکار یہ کی معاملہ ہے, جی کس قسم دی یہ شادی ہے تو کیوں ہو رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب سرکار بابا نور شاہ ولی فرماندے نے جی کہ کیا تانوں میرا جانشین نہیں چاہیے, صحیح بات. کیا تانوں زمانے دا کتب نہیں چاہیے. سبحان اللہ. جڑی میں شادی کر رہا میں اپنے نفس دی خواہش واسطے نہیں کر رہا. جی اندے چ ایک ولی پیدا ہوئے گا. یعنی آپ کا پیدا ہونا تو بہت دور کی بات یہ ہے, بشارت جی جناب, ابھی شادی نہیں ہوئی, شادی نہیں ہوئی, لیکن اعلان فرما رہے ہیں کہ اس سے ایک اللہ کا ولی پیدا ہو. ولایت دی چوتھی قسم ولایت روح. جی سبحان اللہ. بشارت دیتی گئی جی کہ میرے گھر ولی پیدا ہونا ہے. جی اور یہ بشارت دیتی تھی جناب حضرت سید ابو صالح جی جی سلام اللہ علیہ نے جی کہ میرے گھر غوث پیدا ہوئے گا جی تے باقی ہر گھر دے وچ لڑکا پیدا ہوئے گا اور زمانے دا کتب ہوئے گا. جی سرکار عبد القادر جیلانی دے مرید سرکار بابا نور شاہ ولی نے بشارت دیتی کہ سبحان. میرے گھر بیٹا پیدا ہوئے گا اور زمانے دا کتب ہوئے گا. اچھا جی, کیوں نہ اب آپ کی اجازت سے آپ نے جو پہلی قسم بیان کی ہے جی ولایت محمدی والی, جی جی تو کیوں نہ ہم ایک اللہ کے ایسے ولی کا بھی ذکر ہو جائے جی بالکل. کہ جس کا اوڑھنا بچھونا, جاگنا اٹھنا, پہننا سونا, لوگوں سے ملنا جلنا سب کچھ حضور نبی پاک صلی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ظاہری اور باطنی جو آپ کی شخصیت سی اس کے مطابق تھا. تو جناب وہ اللہ کے ولی تھے حضرت میاں شیر محمد صاحب شرپوری سبحان رحمۃ اللہ اللہ علیہ. سبحان اللہ. آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کی بشارت دے دی گئی تھی کہ یہ جو ایک محلہ ہے اس میں ایک اللہ کا ولی آئے گا. اور وہ جو حضرت صاحب ادھر آتے تھے وہ فرماتے تھے کہ میں اس کی خوشبو سونگنے کے لیے آتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت میاں شیر محمد صاحب کا ایک بہت ہی آپ کی بہت ساری کرامات ہیں. ایک کرامت میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو میاں شیر محمد صاحب کا آستانہ ہے نا آج بھی, وہ آپ کی اس کے ساتھ ہی آپ کی زمینیں بھی ہیں, کیونکہ آپ زمیندار آدمی تھے. تو ادھر نہر بن رہی تھی, تو جو انگریز ہے نا وہ دوربین کے ساتھ وہ اپنا لیول وغیرہ سیٹ کر رہا تھا. تو میاں صاحب سیر کرتے کرتے ادھر تشریف لے گئے. تو آپ نے اس سے پوچھا او بیلیا کی کر رہے ہیں؟ تو وہ انگریز کہنے لگا کہ جی میں یہ جو ہے نا لیول سیٹ کر رہا ہوں اس نہر کا. تو آپ نے فرمایا یہ کتنی دور تک دیکھ لیتی ہے؟ اس نے کہا جی یہ 2-3 میل تک دیکھ سکتی ہے. تو آپ نے فرمایا اس سے آگے؟ اس نے کہا جی اس سے آگے تو ابھی کوئی چیز ایجاد نہیں ہوئی, کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا پھر ایک دوربین بیلیا ساڈے کول بھی ہے. یہ میں اس لیے کچھ پنجابی کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ ان میں جو ہے کچھ اثر زیادہ ہے, تاثر زیادہ ہے, کیونکہ آپ کی زبان بھی پنجابی مادری شیر محمد صاحب کی, زبان تو اس لیے. تو آپ نے فرمایا بیلیا ایک دوربین ساڈے کول بھی آؤ تو بہت دور تکر ویکھ لیندی ہے. تو اس انگریز نے پوچھا جی وہ کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا پھر تیری ماں برطانیہ میں فوت ہو چکی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جو تار ہے وہ تیری لاہور آئی پڑی ہے. سبحان اللہ تو سبحان جا اللہ. جا کے اپنی والدہ کو دفنا لے جا کے. اس شخص نے ادھر سے سارا کام کاج ختم کیا, سیدھا لاہور آیا اپنے دفتر میں. آتے ہی اسے وہ تار مل گئی کہ جی تیری تو والدہ فوت ہو چکی ہے, لہٰذا تو جا سکتا ہے, تیری چھٹی بھی منظور ہوگی. تو وہ جو انگریز تھا نا اس کی قسمت جاگ گئی. اس نے کیا کیا کہ اس نے برطانیہ جانے کی بجائے واپس شرپور شریف آ گیا. سبحان اللہ. اور میاں صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضور آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیں. تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا ان میں لالچ نام کی کوئی چیز کوئی نہیں. شک کوئی شک نہیں. آج کل تو ہر وہ شخص ولی ہے جسے چھوپدہ بازی آتی ہے. تو آپ نے فرمایا بیلیا تینوں کلمہ تے پڑھا دیواں گے, لیکن پہلے تو اتنے برطانیہ جا, اور جب تک تو نہیں جائے گا
تیری والدہ کو دفنایا نہیں جائے گا، پہلے جا اسے دفن کر کے آ، پھر آنا، میں تجھے کلمہ پڑھا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ وہ شخص واپس پھر گیا جی، شاہ جی واپس برطانیہ گیا، ابھی تک اس کی والدہ پڑی ہے، اسے نہیں دفنایا گیا۔ وہ شخص جاتا ہے، وہ اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق اپنی رسومات ادا کرتا ہے، اپنی والدہ کو دفن کرنے کے بعد اب جو اس کا دل ہے نا، اس کی تار تو پیچھے لگی ہے، جو اللہ کے ولی نے اسے وہ اپنی دوربین سے بتا دیا نا کہ یہ تو ہزاروں میل تک ہم تو دیکھ سکتے ہیں، اللہ تقدیر بدل رہی ہے نا، تقدیر بدل رہی ہے، تقدیر بدل رہی ہے اس کی۔ تو واپس آتا ہے، آ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو اللہ والے ہیں نا جی، ان کی جو شان ہے نا، یہ کمال شان ہے، اور جو آپ نے شروع میں فرمایا کہ اللہ کے ولی جو ہیں کون کی کنجی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو قبلہ صاحب زادہ صاحب، میں ایک بات آپ سے اور پوچھنی چاہوں گا کہ ہم جو عام دنیا دار ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، اور یہ جو کارنر والا پلاٹ میرے مکان کے ساتھ لگتا ہے نا، یہ بھی مجھے مل جائے۔ جی جی۔ تو کیا جو اللہ والے ہیں، جو ولی ہیں، جی جی۔ ان میں بھی کوئی ایسی خواہشات پائی جاتی ہیں، نفسانی خواہشات کا ہونا پایا جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، اگر ولی دے وچ خواہش پائی جاوے نفسیاتی، جی جی، پھر وہ ولی نہیں، صحیح، وہ تو دنیا دار ہے۔ جی ولی کیا کنوں جاندا ہے؟ جی، نہ جمع، نہ تما، نہ منع۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو آیا نظر اللہ نیاز حسین اللہ دی راہ تے خرچ کر دیتا، سبحان اللہ، جمع کرن دی انہاں نو کوئی کسی قسم دی طلب نہیں ہے۔ اندے چ میں ایک واقعہ بیان کراں گا، ایک مثال دیواں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ڈاکٹر صاحب 950 سال تبلیغ کیتی دین دی، 950 سال دے قریب آپ نے عمر پائی۔ جی جی، جدو آپ تے آخری وقت آیا، آپ جس چونپڑی چ پے سن جی جی، جی، آپ دے ادھے پیر باہر سن، باقی جسم اس چونپڑی سے۔ جی، فرشتہ آیا، فرشتے نے آ کے عرض کیتی ہے، اللہ دے نبی تو اتنی عمر پائی تے اپنے واسطے مکان بھی نہیں پا ایسا سکا، مکان بھی نہیں بنا سکا کہ جس میں تیرا پورا جسم پورا آسمان جسم اندر آ سکے، ادھا جسم جناب دا باہر پیا، ادھا اندر پیا۔ جی نوح علیہ السلام ڈاکٹر صاحب فرشتے نو کی جواب دیندے نے؟ جی، بیلیاں میں تیرا ہی انتظار کردا رہا، تو کدو آ جانا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، تے 950 سال بیت گئی۔ جی جی، فرشتہ عرض کردا ہے، اللہ دے نبی ایک وقت ایسا آئے گا جی کہ لوگاں دی عمراں 100 سال تو بھی کم ہون گیاں، جی، جی تو اپنے واسطے اچھے اچھے مکان بناؤ گے۔ جی، تو نوح علیہ السلام فرمان دین، کاش اس وقت میں ہوتا، میں اپنا ساری فائدے سے نہ اٹھاتا۔ کتنا مختصر وقت! سبحان اللہ، یہ ولی دی خواہش ہے جی، انہیں جمع نہیں کرنا۔ جی جی، انہوں پتہ ہے کدو مالک دا فنیا آ جاوے، صحیح، کدو اگے ٹرانسفر ہو جاوے۔ جی تے منع یہ نہیں کردے، انہاں نوں محبت نال، عقیدت جی نال، جی، عشق نال جی، انہاں نوں تحفہ دیتا جاوے، جی یہ جی، قبول کردے نے، قبول فرمائے، کیونکہ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ دی سنت سرکار نے قبول فرمائے، سبحان اللہ، جی ہدیہ نو قبول فرما دے نے، جی جی، چٹی نہیں لیندے، صحیح، محبت لیندے نے۔ جی جی۔ اچھا صاحبزادہ صاحب، آج کل ہمارے یہ بھی عام ایک بات چل پڑی ہے کہ جی وہ بھی آدمی ہے، میں بھی آدمی ہوں، تو کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی؟ تو ولی کے پاس کیوں جانا چاہیے، کیوں جانا ضروری ہے؟ ڈاکٹر صاحب تسی بہت اچھا سوال کیتا۔ یہ میرا انہاں لوگاں واسطے سوال ہے جڑے سمجھدے نے کہ ولی اور عام بندے چ فرق کوئی نہیں۔ جی یہ انہاں نوں میں اج وضاحت نال دس دیواں، جی اگر کسی نوں کوئی شک ہے جی، تو 32 نیوز چینل دے وساطت نال میرے نال رابطہ کر سکدا۔ جی جی، قرآن مجید فرقان حمید اللہ پاک فرما رہا ہے ڈاکٹر صاحب، یبہ اللہ ما یشاء و یثبت جی و عندہ ام الکتاب۔ جی اللہ کہندا ہے میں لکھی تقدیر مٹا دینا۔ جی، ڈاکٹر صاحب سمجھ لیا جی میرے ترجمے نوں، میں لکھی تقدیر مٹا دینا، جی جی، نہ لکھی ہوئے تے لکھ دینا۔ لکھ دینا، سبحان ام الکتاب دا مالک جو میں ہاں۔ بے شک، ہن ایک رب نے لکھ دیتی، اللہ دی ذات وحدہ لا شریک دی ذات نے ایک تقدیر لکھ دیتی، جی، انہوں مٹایا کیوں جا رہا ہے؟ انہوں مٹایا کیوں جا رہا ہے؟ کندے کہن تے مٹایا جا رہا ہے؟ انہوں ولی کہندے نے۔ سبحان اللہ، یعنی ہن جے عام بندہ یہ کام کر سکدا ہے جی جی، تے پھر ولی تے عام بندہ جی ایک جہا۔ تے عام بندے دی کنڈیشن یہ نہیں کہ وہ انہاں تک رفائی حاصل کر کے لکھیا ہویا مٹا دے،
ना सही लिखे होया लिखा देवे। सही बात, सुभान अल्लाह। बेशक जी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये भी फरमाने आली शान है कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबूवत नबी का दरवाज़ा बंद है। बंद। और जो नबियों वाला काम है वो किसके सुपुर्द है? वो वलियों के सुपुर्द वलियों है। के सुपुर्द। तो इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि जो अल्लाह के वली हैं उनको अल्लाह की ज़ात ने ये ताकत दी है कि वो अपने रब से अपनी बात मनवा सकते हैं। इसीलिए चूँकि जो अल्लाह के वली हैं ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, और जो इनके पास आते हैं उन्हें भी ये यही हदायत देते हैं कि भाई ये फलाह वाला रास्ता है, अगर इस पे चलोगे तो कामयाब हो जाओगे। इसलिए अल्लाह का वली जो है मेरे ख़्याल में उसके पास हमें ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन इसमें साहबज़ादा साहब आजकल बड़े मसाइल हैं। एक बहुत बड़ा जो मसला हमारे यहाँ आ रहा है जी जी, वो ये है कि वली बहुत कम है, और जो हैं वो दुनिया से छुपते फिरते हैं। क्योंकि बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जब अल्लाह का वली ज़मीन पे होता है तो जो उसकी ज़िंदगी के 10 हिस्से हैं वो दुनिया के साथ रबत में होते हैं, और जो उसकी ज़िंदगी के 90 हिस्से हैं वो अल्लाह के साथ रबत में होते हैं। और जब अल्लाह का वली इस दुनिया से चला जाता है ना तो साहबज़ादा साहब उसके 90 हिस्से जो है ना रबत, वो दुनिया के साथ हो जाते हैं, और जो उसकी ज़िंदगी का 10 हिस्से है ना वो उसका रबत अल्लाह के साथ हो जाता है। इसीलिए आज भी आप देख लें कि जो अल्लाह के वली हैं उनके मज़ारात आज भी ज़िंदा हैं, फ्यूज़ व बरक़ात आज भी जारी हैं, और आज भी जो उनकी ज़ारी हयाती मुबारका में जो फ्यूज़ व बरक़ात मिलते हैं उनसे ज़्यादा मिल रहा है। पैगाम देना चाहेंगे कि जो हमारे ये जो नौजवान नस्ल है जो इस बेराह रवी का शिकार हो रही है इन झूठे वलियों की वजह से, कि वो राह रास्त पे भी आ जाएं और जो वाकया ही अल्लाह के वली हैं वो उनकी तरफ रजू करें। अल्लाह दे वली दी पहचान है कि उनके कोल तुसी जाओ जी, तुहाडे दिल नूं तस्कीन आवे, सही, वो अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे नक्शे कदम ते चलन दी राह दिखाए। डॉक्टर साहब कुछ लफ्ज़ ऐसे ने जेड़े कुरान दे विच सिर्फ एक बारी आए जी ते सिर्फ एक बारी आए। जी जी मसलन खातमुन नबीयीन जी, पूरे कुरान च एक बारी आया, एक बार कौसर जी पूरे कुरान च एक बारी आया, जी लफ्ज़ मुर्शद जी, पूरे कुरान च एक बारी आया। सुभान अल्लाह। जिस तरह नबियां च खातमुन नबीयीन दी मिसाल नहीं, जी जी पानियां च कौसर दी मिसाल नहीं, जी जी, इसे तरह मुर्शदां च मुर्शद दी जिंदी मिसाल कोई नहीं, उन्होंने हज़रत अली करमुल्लाह वजह दी ज़ात बाबरकात फरमाया। जेड़ा अली दे नाल वबस्ता है, जी जेड़ा सिराते मुस्तकीम दे रस्ते चलदा है, पहचान वली दा काम शोभदा बाजी करके रुपये तो 2 बनाना नहीं जी, जी, सिराते मुस्तकीम दा रास्ता दिखाना है। यानी वली वो है जिसे देख कर तुम्हें अल्लाह याद या अल्लाह याद आ जाए, अल्लाह याद आ जाए, अल्लाह याद आ जाए, ये सुभान वली अल्लाह। की निशानी है। ये निशानी है वली, बेशक। सुभान अल्लाह। और देखें ना, जो मैंने शुरू में बात की ना जी कि औलिया अंबिया के वारिस हैं, जी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत के औलिया हैं ये बनी इसराइल के पैगंबरों की मानद है। बेशक। तो ये एक बड़ा मशहूर वाक़या हज़रत गौस पाक बगदाद वाली सरकार का है कि ईसाइयों का एक वफ़द आ गया आपके पास, तो वो कहने लगे कि जी आपका नबी नौज़ बिल्ला क्या है, हमारा नबी तो मुर्दों को ज़िंदा कर देता था, कोड़ियों के जिस्म पे हाथ फेरता था तो उन्हें शिफा मिल जाती थी। तो आपने फरमाया ये कौन सी बात है, ये तो मैं कर सकता हूँ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलाम, गुलामों का भी गुलाम है, ये तो मैं कर सकता हूँ। बेशक बेशक बेशक। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप कर सकते हैं तो आप करके दिखाएं। तो आप उनके साथ हो लिए कब्रिस्तान में चले गए, तो आपने फरमाया कि अब तुम जिस कब्र पे हाथ रखोगे मैं उस कब्र के मुर्दा को जिंदा करूंगा। तो ऐसे ही वो भी कोई एक बिल्कुल फटी पुरानी कब्र पे चले गए, तो उन्होंने कहा कि अगर इससे मुर्दा जिंदा कर दो तो ठीक है। डॉक्टर साहब गल कर रहे हैं जी, तो मैं एक जगह एक चीज़ नाल ऐड करांगा डॉक्टर साहब कि सरकार अब्दुल कादर जिलानी ने फरमाया कि जिहड़ी कब्र ते तुसी हाथ रखो जी जी ਉਹਨੂੰ मैं जिंदा उन्होंने मैं करना। जिंदा कर। मतलब ये है कि वली होंदा ही बाख्तियार है, बेशक। जो चाहे। और जब
انہوں نے اس قبر پہ ہاتھ رکھا نا تو پھر پتہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اسے صرف زندہ کرنا ہے یا یہ وہ کام کرتا اٹھے جو یہ اپنی زندگی میں اپنی کرتا؟ زندگی میں کرتا رہا جو دنیا میں کرتا رہا. انہوں نے کہا جی اگر یہ کر دے تو پھر تو کمال ہو گیا. کمال ہو گیا. آپ نے فرمایا یہ کون سی بات ہے؟ اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے نا صاحبزادہ صاحب، جی جی تو وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اٹھ میرے اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ اللَّهِ میرے اللہ کے حکم سے، اٹھ میرے اللہ کے حکم سے. میرے اللہ کے حکم سے. تو اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ولی ہیں، میری امت، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ولی ہیں، ان کی شان دیکھو کہ حضرت غوث پاک نے فرمایا اٹھ میرے میرے حکم سے. حکم نال. یہ نہیں فرمایا کہ اٹھ اللہ کے حکم سے، یہ فرمایا کہ اٹھ میرے حکم سے. اور وہ شخص اٹھا، اٹھا اور اسی حالت میں اٹھا. اسی حالت میں اٹھا. وہ سرندی بجاتا تھا، وہ گویا تھا، تو وہ ایسے ہی وہ گویا اٹھا. تو یہ ہے جی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولیاء ہیں، میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے جو ولی ہیں، جو انبیاء کے وارث ہیں، یہ ان کی شان ہے. شان ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جس کو جس کے ساتھ نسبت ہوگی نا، میں قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھاؤں. اسے اس کے ساتھ اسی اٹھاؤں. کے ساتھ اٹھاؤں. سبحان اللہ. تو کیوں نہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری نسبت ایسے لوگوں سے ہو جائے کہ جو ہمیں قیامت والے دن بھی بچا لیں. آج یہ جو ہمارا بہت خطرناک دور جا رہا ہے، ہر طرف دنیا ہے، طمع ہے، لالچ ہے، نفسا نفسی ہے. تو اگر ہم آج بھی کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جائیں، پہنچ جائیں اس تک، تو وہ انشاءاللہ ہمیں اس دنیا میں بھی رسوا ہونے سے بچا لے گا اور حشر والے آخرت دن میں بھی بھی بچا انشاءاللہ. لے گا. تو اگر ہماری نسبت اولیاء اللہ سے ہو جائے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے میرے خیال میں کہ روز محشر اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے ولیوں سے فرمائے کہ بھئی جو تو تیرے نیک بندے تھے، جو تو نے میرے بتائے ہوئے رستے پہ انہیں لگایا تھا، وہ انہوں نے اس کے مطابق وہ رستہ اپنایا ہے، تو انہیں تو ٹھیک ہے میں جنت میں لے جاتا ہوں. اور وہ لوگ جنہوں نے بھی نمازیں پوری نہیں پڑھی، روزے پورے نہیں رکھے، حقوق العباد پورے ادا نہیں کیے، تو بھئی ولی اللہ صاحب یہ تم لے جاؤ جدھر تم نے لے کر جانے ہیں، تو یہ میرے کام کے نہیں ہیں. تو میرے خیال میں یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کا ولی فرمایا کہ یا اللہ ٹھیک ہے، جو اچھے ہیں وہ تو لے لے اور جو برے ہیں وہ مجھے دے دے. نہیں، اللہ کا ولی فرمائے گا کہ یا اللہ ان کی نسبت مجھ سے ہے، یا تو سارے لے جا یا مجھے میرے سارے دے دے. یا مجھے سارے دے. بے شک. اور وہ ہے غفور الرحیم، بے شک. مالک بے الملک. شک. بے شک. بے تو شک. اللہ کی ذات یہ کبھی بھی گوارا نہیں کرے گی. اللہ کی ذات تو اپنے ایک عام بندے کو جو ہے نا، وہ یہ نہیں گوارا کرتی کہ اس کی بے عزتی ہو، تذلیل ہو. تو کیا اللہ کی ذات یہ گوارا کرے گی کہ اس کے ولی کی روز محشر تذلیل ہو؟ کبھی نہیں. تو جب انشاءاللہ ہماری نسبت ان اولیاء اللہ سے ہو جائے گی، تو اگر کوئی ہمیں سہمن کوئی کمی بیشی رہ بھی گئی تو انشاءاللہ العزیز یہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کی ذات ان کے صدقے ہمیں بھی ان نیک بندوں کے ساتھ جنت تک لے جائے گی، آمین. جس کے لیے ہم ان اولیاء اللہ کے در پہ جاتے ہیں. ہمارا وقت جو ہے وہ اب اپنے اختتام کی بالکل آخری حدوں کو چھو رہا ہے. تو پروگرام کے جو ہے ہمارے آخر میں ایک تھا کہ جو ہمارے نعت خواں صاحب ہے اختر حسین فریدی صاحب، اب یہ ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی شان میں چند اشعار بیان سنائیں گے. تو انشاءاللہ ان کے اشعار کے بعد پھر جو ہم اپنا پروگرام وائنڈ اپ کریں گے. تو جی اختر حسین فریدی صاحب. ہوندے ڈھیر بڑے لجپال نے نوکر زارا دے، جی نوکر زارا دے. ہوندے ڈھیر بڑے لجپال نے نوکر زارا دے، جی نوکر زارا دے. رہندے مرن تو بعد وی نال نے نوکر زارا دے، جی نوکر زارا دے. تاریاں نوں وی سون نہیں دیندے، فجر وی جلدی ہون نہیں دیندے. تاریاں نوں وی
ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਫਜਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਨੇ ਨੌਕਰ ਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਜੀ ਨੌਕਰ ਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਨੇ ਨੌਕਰ ਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਜੀ ਨੌਕਰ ਜ਼ਾਰਾ ਦੇ اور کوئی داتا کوئی خواجہ پاک پتن دا کوئی راجا کوئی داتا کوئی خواجہ پاک پتن دا کوئی راجا باہو تے کلندر لال نے نوکر زارا دے جی نوکر زارا دے باہو تے کلندر لال نے نوکر زارا دے ہاں نوکر زارا دے اور حسن حسین دے پاک ہیں امی سارے حاکم دے کمی حسن حسین دے پاک ہیں امی سارے حاکم دے کمی کل غوث کتب ابدال نے نوکر زارا دے جی نوکر زارا ماشاءاللہ جزاک اللہ جی اختر صاحب، ہم آپ کے بہت مشکور بھی ہیں اور شکر گزار بھی ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا۔ تو آخر میں ناظرین میں صاحبزادہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ جو ہمارا چینل ہے 32 نیوز، اس کے توسط سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ اختتام تے بھی 32 نیوز چینل دی ٹیم دا تے تہاڈا ڈاکٹر صاحب میں تہ دل نال شکر گزار ہاں بڑی مہربانی جی کہ تسی مینوں خدمت دا موقع دیتا۔ میں اپنا ویژن اپنا مقصد تہاڈی توسط دے نال 32 نیوز دے چینل تے بلکہ پورے ورلڈ تے پہنچا۔ یہ بڑی وڈی کاوش ہے ڈاکٹر صاحب 32 نیوز دی، بہت بڑی کاوش ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چینل نوں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ میرا میسج ہے ناظرین واسطے کہ اللہ دے بندیو دنیا دارو، اگر تسی کوئی غلطی کر بیٹھ دیو اللہ یہ کہہ رہا جے میں نہیں، ہاں جی، کہ میرے محبوب میرے یار میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے در تے آ جاؤ، سبحان اللہ، تہاڈی وہ غلطی میں معاف کر دیاں گا۔ سبحان اللہ۔ تے اج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پا برکات ظاہری طور تے دنیا تو تشریف لے جا چکے نے۔ جی جی، اس تو بعد جس طرح تسی پہلے فرمایا کہ اے فرمایا نے اولیاء اللہ، بے شک جی، اے نبی دے غلام نے، اج اس غلامی دی صورت دے وچ ڈیوٹی سرکار دو عالم تاجدار مدینہ دی ذات با برکات دی شان چ دے رہے نے، جی اور سیدھے رستے دا ایک ذریعہ نے ساڈے کول۔ جی جی اسی انہاں دے بوئیں تے چلے جائیے، جی، اللہ پاک ساڈی مدد فرمائے گا اور ساڈے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے گا انشاءاللہ جی، بے شک۔ انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ کی بڑی مہربانی جی کہ آپ نے شکریہ۔ ہمیں اپنی Thank اتنی مصروف زندگی میں سے وقت نکالا اور ہمیں وقت دیا۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام شان اولیاء نسبت اولیاء پہ۔ تو ناظرین آپ ہمارا جو ہے یوٹیوب 32 news.tv چینل آپ اسے سبسکرائب کریں، ہمارے جو کمپلینٹ باکس ہے اس میں آئیں، اپنی تجاویز سے آگاہ کریں، اور اس پروگرام کے بارے میں اگر آپ کوئی اپنی تجویز دینی چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں، فیڈ بیک دینا مت یا بھولیے۔ کوئی آپ اپنا کوئی ایسا چاہتے ہو کہ کسی موضوع پہ پروگرام اور کیا جائے تو آپ ہمیں وہ اپنا موضوع بتا سکتے ہیں، تاکہ ہم انشاءاللہ العزیز اگلی دفعہ اس جو ہمارا آپ ہمیں موضوع دیں گے ہم اس پہ پروگرام کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کا میزبان ڈاکٹر رشید احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔